کیونکہ شیطان کا داؤ ایک مومن کے لیے الگ ہوتا ہے، ایک کافر کے لیے الگ ہوتا ہے. وہ شیطان کا حربہ، اس کا داؤ مومن پر اس طرح چلتا ہے. اگر کسی مومن کے دل میں نیک کام، خیر کے کام کرنے کا، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا، یا 2 رکعت تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ پڑھنے کا، یا کسی بھی طریقے سے کوئی خیر کے کام اور نیک کے کام کا دل میں داعیہ پیدا ہو، تو شیطان جانتا ہے کہ ایک مومن ہے. مومن ہونے کے ناطے اگر میں کہوں کہ یہ کام غلط ہے تو یہ نہیں مانے گا. شیطان بڑا ہوشیار اور چالاک ہے. تو مسلمانوں پر الگ داؤ ان کا چلتا ہے، الگ حربہ چلتا ہے. تو ایسے وقت میں ایک مسلمان کو شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کر لو، یہ اچھا کام ہے. یہ مثلا تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، یا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کا دل میں تقاضا اور داعیہ پیدا ہو، میلان پیدا ہو، تو ایسے وقت میں شیطان آپ کے دل میں یہ حربہ اختیار کرے گا کہ ٹھیک ہے یہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے، مگر چلو کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے. اس بات کو ٹلا دیتا ہے. اور جب یہ بات ٹل جاتی ہے تو پھر کبھی نوبت نہیں آئے گی اس کام کے کرنے کا. شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کے دل میں اس طرح کے خیالات، اس طرح کے اچھے کام کا داعیہ اور تقاضا کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. اب کل کے لیے ٹلا دیا، ہو سکتا ہے کہ کل آپ زندہ نہ رہو. اگر زندہ رہ بھی گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ داعیہ اور تقاضا پیدا نہ رہے. اگر وہ داعیہ بھی کل تک کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کہ حالات سازگار نہ ہو، حالات موافق نہ ہو، تو پھر یہ کام جو اس نے ٹلایا ہے اب ٹل گیا ہے. اس لیے اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ باب المبادرۃ فی الخیرات، نیکی کے کام میں فوراً جلدی کرو، اس کو فوراً کر لو. اگر آپ نے ٹلا دیا، کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں داعیہ اور تقاضا پیدا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یا نوافل پڑھنے کا، یا قرآن کی تلاوت کرنے کا، یا کسی طرح اچھے کام کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کو ٹلا دیا، شیطان کامیاب ہو گیا اور اب آپ ناکام ہو گئے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ داعیہ اور تقاضا اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے. یہ اگر آپ نے اس کی خاطر مدارات کی تو پھر یہ بار بار آتا رہے گا. اگر آپ نے اس کو ٹلا دیا اور اس کی خاطر مدارات نہیں کی، خاطر مدارات کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر فوراً عمل کر لیا تو یہ اللہ کا مہمان آتا رہے گا، کبھی کبھار آتا رہے گا آپ کے پاس. اگر آپ نے ٹلا دیا، ان کی خاطر تواضع نہیں کی، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ نیک اور خیر کے کام کا داعیہ اور تقاضا آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوں گے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس لیے جب کبھی اللہ کی طرف سے ایسی بات آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یا اپنی زندگی کے بدلنے کا، یا کسی خیر کے کام کرنے کا، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کا، تو اس کام کو فوراً آپ کو کر لینا چاہیے. آپ کو ٹلانا نہیں چاہیے. اگر آپ نے کل کے لیے ٹلا دیا تو پھر وہ ٹل گیا، اب آئندہ آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، حملہ ہے. اس لیے